کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر کے اندر آپ کو خوف زدہ کرتی ہیں؟ کون سے ایسے واقعات ہیں جو آپ کے لیے خوف کا سبب بنتے ہیں؟ کون سے ایسے عقائد ہیں، کون سی ایسی تعلیم ہے، کون سی ایسی کہانی ہے، کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو خوف زدہ کر رہی ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو ملیں گی۔ میرے خیال میں ہم سبھی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پہ اپنی ایج کے اندر خوف کا تجربہ کرتے ہیں، ڈر کا۔ دیکھیں، ڈر جو ہے ایک ہمارا جذبہ ہے، ہماری فیلنگ ہے، ہمارے اندر جو ہے خدا داد صلاحیت ہے، اور اس سے ہم بچتے بھی ہیں۔ لیکن جس خوف کا ذکر آج ہم کرنے والے ہیں، یہ خدا کا خوف نہیں ہے، یہ وہ خوف ہے جو آج اس دنیا میں ہر انسان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ یہ وہ ڈپریشن ہے جو آج اس دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ وہ خوف ہے جس کے لیے آج آلموسٹ ہاف آف دا ورلڈ جو ہے وہ اب نارمل فیئر کے اندر، بے حد خوف کے اندر، ایون کہ ڈاکٹروں کی میڈیسن تک بھی یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود خوف کو اپنے تجربے کے اندر میں نے اس بڑی اسپرٹ کو فیل کیا ہے۔ I felt it کہ یہ واقعی ہی وہ اسپرٹ ہے جس کے لیے ہر انسان جو ہے وہ اس وقت مقابلہ کر رہا ہے۔ موت کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے، اور بے شمار خوف ہیں جو حتیٰ کہ انجانا خوف ہے جس کے لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خوف ہے کہاں سے آتا ہے، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ خوف زدہ ہے۔ ہم ڈرے ہوئے ہیں کہیں کل کیا ہونے والا ہے، ہماری زندگی میں کل کیا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہماری زندگی میں ہے، اور ہم سبھی اسی سوال کے ساتھ کئی دفعہ روحانی زندگی میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اپنی روحانی زندگی میں ہم کمزور ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، روحانی طور پر ہم جو ہے وہ ہماری روحانی موت واقع ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ہم ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہم خدا سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، خوف جو ہے وہ آنے والے خطرے کے لیے ایک مضبوط جذباتی رد عمل ہے، ایک ایسا رد عمل جس کے لیے ہم انسان جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور کلام کی ایک خوبصورت آیت جو ہے وہ تیموتھیوس کے خط کے اندر اگر ہم دیکھیں، دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 7ویں آیت، تو وہاں لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ ہاللیلویہ، بولے ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، زوردار تعلیم جائیں خداوند کے لیے۔ خدا نے ہمیں، میرے پیچھے بولیں، خدا نے ہمیں کون سی روح دی ہے؟ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ قدرت، محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ قدرت کی روح، ہاللیلویہ۔ قدرت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پاور، انگلش میں کہتے ہیں پاور، اور یونانی میں دیکھیں تو اس کے لیے ڈونامس ورڈ یوز ہوا ہے، ڈائنامک پاور۔ اور خدا کے پاک روح کے تعلق سے
اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے، قدرت سے بھر جاؤ گے، قوت سے بھر جاؤ گے. اور روح القدس جو ہے وہ ہمیں کیا بخشتا ہے؟ قدرت دیتا ہے، محبت اور تربیت کا روح دیتا ہے. دیٹ مینس کہ جو ہمارے اندر اسپرٹ ہے اس کے اندر خوف نہیں ہے، اس کے اندر خوف. تو سب سے پہلے آج ہم نے خوف کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے. میں جانتا ہوں کہ خوف جو ہے ایک مشکل لفظ ہے، اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ہم بچپن سے ہی خوف زدہ. آپ دیکھیں جن گھرانوں کے اندر ماں باپ خوف زدہ ہوں گے وہ بچوں میں بھی خوف کو ڈال دیتے. بیٹا باہر نہیں جانا، بیٹا فلاں نہیں کرنا، بیٹا یہ نہ کرنا، بیٹا وہ نہ کرنا، بیٹا یہ کام ہوگا، کہیں گاڑی میں نہ بیٹھ جانا، کہیں میٹرو میں نہ بیٹھ جانا، کہیں وہ رکشے میں نہ بیٹھ جانا، کہیں فلاں کام نہ کر دینا. We have a lot of insecurity in our home. Even کہ ہم خدا پر ایمان رکھنا ہی بھول جاتے ہیں ان تمام کاموں میں، اور اپنا خوف جو ہے ہم اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا لیکن ہمارے بچے بھی اسی خوف کے ساتھ زندہ رہتے رہتے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بچپن ہی سے فوبیا کریٹ ہو چکا ہوتا ہے. ان کے اندر بچپن ہی سے خوف جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ خوف جو ہے وہ ساری زندگی ان کے اندر ہے. ایون کہ ہم سوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیسے سونا ہے. ایون آپ دیکھیں ان بچوں کو، کبھی آپ ان کو پلنگ کے کونے پہ ڈال دیں تو کہتے نہیں پاپا جی میں نے یہاں پہ نہیں سونا، میں نے آگے سونا ہے، میں نے فلاں جگہ پہ سونا ہے، میں نے اس تکیے پہ سونا ہے، میں نے اس چارپائی پہ یا اس پلنگ پہ سونا ہے، میں نے ان کے درمیان سونا ہے. کیونکہ ہم بچپن ہی سے بچوں کے اندر خوف کو ڈیولپ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا نیچرلی ہمارے اندر خوف ہے. اور خوف کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمارے ماحول سے آ رہا ہے، ہماری تعلیم سے آ رہا ہے. کہاں سے خوف آ رہا ہے؟ آج جو میسج ہے وہ اس کو غور سے سننا ہے آپ، کیونکہ یہ خوف کی جو اسپرٹ ہے وہ آپ کو اس وقت تک پریشان کرتی رہے گی جب تک کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے. کہاں سے آ رہا ہے جی خوف؟ کلام میں لکھا ہے زبور 139 اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں، اے خدا تو مجھے جانچ اور میری دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل. مجھ کو ابدی راہ میں، مجھے جانچ، مجھے سرچ کر، مجھے دیکھ کہ میرے اندر کوئی بری روش تو نہیں ہے. میرے عزیزو، آپ کے اندر جو خوف ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کی بے ایمانی کی وجہ سے ہے. آپ کے اندر کا خوف جو ہے وہ آپ کے اندر خدا پر غلط عقائد کی وجہ سے ہے، غلط تفسیروں کی وجہ سے ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب فلاں حوالہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ کیا میں نے سنا ہے کہ اس طرح کی اسپرٹ آ سکتی ہے. لوگ جو ہیں وہ ڈفرنٹ عقائد کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لوگ مختلف عقیدوں پر ایمان رکھتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ مختلف توہم پرستیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اس حد تک شیکڈ ہے کہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو سکھائیں، کیونکہ وہ ابھی بھی انسانی روایات کے اس حد تک پابند ہیں کہ وہ اپنی نانی دادی اور اپنے آباء و اجداد کے ان ٹونے ٹوٹکوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے پابند ہیں بنسبت کلام کے اوپر. سو اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں سے خوف آ رہا ہے. کیا جو خوف ہے وہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے وہاں سے آ رہا ہے؟ کیا خوف
آپ کا خوف جو ہے وہ کسی پرانے واقعے کے ساتھ منسلک ہے. کئی دفعہ ہمارا خوف کسی ایسے واقعے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے کہ جب وہ واقعہ دہرایا جاتا ہے تو ایک دم سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں. شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا شاید کوئی ایسا واقعہ ہمارے سامنے ہوا جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہم خوف زدہ ہوتے ہیں کہ دوبارہ ہماری زندگی میں وہ رپیٹ ہی نہ ہو. میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیں، زندگی کے سفر کے اندر آپ کے سامنے بے شمار حالات آتے ہیں اور ان تمام حالات کے اندر آپ نے کھڑے ہونا ہے. آپ نے کیسے کھڑے ہونا ہے؟ ایمان کے ساتھ. ہاللیلویہ. آپ نے کیسے کھڑے ہونا ہے؟ ایمان کے ساتھ. ایمان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. دیکھیں کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر کے اندر آپ کو خوف زدہ کرتی، کون سے ایسے واقعات ہیں جو آپ کے لیے خوف کا سبب بنتے ہیں، کون سے ایسے عقائد ہیں، کون سی ایسی تعلیم ہے، کون سی ایسی کہانی ہے، کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو خوف زدہ کر رہی ہیں. اور بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی اور آپ کہیں گے بھائی صاحب واقعی جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. بائبل مقدس امثال 14 باب اس کی 8ویں آیت میں بیان کرتی ہے، ہوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے لیکن احمقوں کی حماقت دھوکہ ہے. احمق لوگ جو ہیں وہ حماقت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہوشیار شخص جو ہے، وائز اور وزڈم سے بھرا ہوا شخص اپنی راہ کی پہچان رکھتا ہے. آج ہمارے لوگ خوف کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے. آج ہمارے لوگ خوف کی وجہ سے بول نہیں پاتے. آج ہمارے لوگ اس حد تک خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کی گواہی نہیں غیر قوموں میں دے پاتے. اس حد تک خوف بیٹھ جاتا ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم ابلیس سے ڈرتے ہیں اور ہم خود سے اپنے آپ سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر خوف اس حد تک بیٹھ گیا ہے کہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں میں خوف کو ڈال دیتے ہیں کہ کہیں فلاں آپ کو مار نہ دے، فلاں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. کیونکہ ایمان کے اوپر ہم اپنے خاندان کو کھڑا ہی نہیں کرتے، ہم ایمان کی تعلیم نہیں دیتے، ہم اپنے خاندانوں میں ایمان کے بیج کو بوتے ہی نہیں ہیں. آئیں کلام کے بیج کو بونا شروع کریں اور ایمان کی جنگ لڑنا شروع کریں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. کون کون ایمان کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ آئیں اس سیزن کے اندر خوف کو اپنے اندر سے نکالنا شروع کریں. اور یہ ایک دم سے نہیں نکلے گا، یہ آہستہ آہستہ ان کاموں کو کرنا شروع کریں جن سے آپ خوف زدہ ہوتے، ان کاموں کو دوبارہ سے کرنا شروع کریں. اور میرا ایمان ہے کہ آپ جب ایمان کے اوپر کھڑے ہو کر خداوند سے کہیں گے خداوند آپ نے میرے اندر سے اس خوف کو نکال. میں نے 10 سال خوف کے ساتھ جنگ کی ہے، پورے 10 سال، اور یہ خوف جو ہے وہ اس کی اسپرٹ نے مجھے پکڑ رکھا تھا. آفٹر 10 years of prayer ایک وقت آیا خدا نے مجھے آزاد کر دیا اس خوف کی اسپرٹ سے. میں ڈپریشن کا شکار رہا اور ڈپریشن کے اندر ایون میں نیند کی گولیاں بھی کھاتا تھا، اس حد تک ڈپریشن کے اندر. بٹ گاڈ ٹولڈ می اینڈ ٹاٹ می، خدا نے مجھے سکھایا کہ کس طرح سے لوگوں کے لیے تو نے اصلاحکاری کرنی ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے تاکہ وہ اپنے اس خوف کی لعنت سے آزاد ہو سکے. میرے عزیزو، آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ کون کون آزاد ہونا چاہتا ہے؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آپ کہیں یا نہ کہیں لیکن آپ کے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے، آپ کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے، اور وہ خوف جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا، آپ کو ترقی کرنے نہیں دے رہا. وہ خوف جو ہے وہ
شاید ناکامی کا خوف ہے، یا شاید ریجیکشن کا خوف ہے، یا شاید آگے بڑھنے کا خوف ہے، شاید آپ کے اندر جو ہے وہ ایسا خوف ہے کہ آپ اس خوف کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن کبھی بھی کسی چیز کا علاج کرنے کے لیے اس کا ڈائگنوز کرنا ضروری ہوتا ہے. علاج کرنے کے لیے اس کی روٹ کاز کو پکڑنا پڑتا ہے. علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وجہ دریافت کی جائے کہ خوف کی اصل وجہ کیا ہے. اور کئی دفعہ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وجہ ہے کیا. غلط تعلیم سب سے بڑی وجہ ہے. غلط تعلیم. ہم ابلیس کا خوف رکھتے ہیں، بدروحوں کا خوف رکھتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ ابلیس بڑا ہے کہ خدا بڑا ہے؟ اگر خدا بڑا ہے تو پھر خوف کس کا کرنا چاہیے؟ خدا کا یا ابلیس کا؟ اگر خدا بڑا ہے تو پھر خدا کیا خوف زدہ کرتا ہے؟ سوال کریں اپنے آپ سے. اگر خدا بڑا ہے تو کیا خدا کی قدرت کام نہیں کرتی؟ اگر خدا ہی بڑا ہے تو پھر ابلیس جو ہے وہ کیسے غالب آ سکتا ہے اگر خدا میرے اندر ہے؟ کلام کو بولنا شروع کریں، رائٹ بلیف رکھیں، رائٹ فیتھ. ہمیشہ رائٹ فیتھ جو ہے وہ آپ کو بچاتا ہے. میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں کہ جب ہمارے اندر غلط ایمان ہوگا تو ہمارے اندر خوف آئے گا. ہم کہانیوں پر ایمان نہ رکھیں. کہانیاں بے شمار لوگ آپ کو گلی محلے میں سناتے رہیں گے، اور ایسے لوگ بھی آپ کے پاس بائبل پکڑ کے آتے ہیں، چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں، خوف کا بیج بو جاتے ہیں. اور ایسا خوف کا بیج بوتے ہیں کہ آپ ساری زندگی اس کے کھڑے نہیں ہو پاتے. ایسا خوف. نام نہاد خادم بھی آپ کو خوف کا بیج بو جاتے ہیں. اور ایسے میں نے بہت سارے خادموں کو دیکھا ہے جو آپ کو دعا کرنے سے روک دیتے ہیں، کلام پڑھنے سے روک دیتے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کلیسیا میں آزادی سے دعا کرنے سے بھی روکتے ہیں، تالی بجانے سے روک دیتے ہیں، آپ کو گیت گانے سے روک دیتے ہیں، غیر زبانیں بولنے سے روک دیتے ہیں، آپ کے اندر ایمان کا خوف ڈیولپ کر دیتے ہیں. رانگ بلیف جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے آج خوف کا. غلط تعلیم جو ہے، غلط تعلیم، اور غلط تعلیم دینے والے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں. میں نے بہت سارے خادموں کو ایسے، ایون کہ میں نے اپنے سرکل کے اندر خادموں کو دیکھا جو خوف کا بیج بوتے ہیں لوگوں میں، اور کہتے ہیں نہیں بھائی سب ہے کام نہ ہے، یہ لوگ یہ نہیں کر سکتے، یہ کام یہ نہیں کر سکتے، یہ کام یہ نہیں کر سکتے. بیکاز وی ڈیولپ فیئر. کلام میں لکھا ہے یوحنا کی خط میں، پہلا یوحنا 4 باب 18 آیت، محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، بلکہ خوف سے عذاب آتا ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہو سکتا. ہاللیلویا. اگر آپ خوف کرتے ہیں، خدا سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر کچھ بھی نہیں ملتا. خوف رکھتے ہیں، خدا سے پیار بھی کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا. خوف رکھتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں خداوند میں تجھے بے حد پیار کرتی ہوں، لیکن کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے اندر وہ خوف جو ہے وہ آپ کی خدا کے ساتھ محبت کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے، دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے. صحیح ایمان کیا ہے؟ جب ہم خوف زدہ ہوتے ہیں تو کہیں کہ خداوند میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، مجھے معاف کر، میں تجھے پیار کرتا ہوں. اور کامل محبت جو ہے وہ اپنے اندر خوف کو دور کرتی ہے. اپنے اندر جو خالص خدا کی محبت ہے اس سے آپ دنیا کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرتے ہیں. پالوس کیا کہتا ہے؟
میں انسانوں کو خوش کرنے والا ہوتا تو خدا کو خوش نہ کرتا. انسانوں کا خوف جو ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا. کئی لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب میں نوکری تو چھٹی نہیں کر سکتا, چرچ میں آ نہیں سکتا, دعا میں کر نہیں سکتا کیونکہ میری جاب نہ چھوٹ جائے, فلاں کام نہیں کر سکتا. میں خدا سے پیار کرتا ہوں لیکن میں دنیا سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں کیونکہ دنیا مجھے روٹی دیتی ہے. مجھے بتائیں روٹی کون دینے والا ہے؟ آج جو لوگ آپ یہاں سنڈے کو ورشپ کے لیے بیٹھے ہیں, آپ قیمتی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا ہے خداوند کے, جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے, مخصوص کیا ہے کہ میں نے خداوند کی حضوری میں بیٹھنا ہے. اور آپ نے اپنے خوف کو دور کر دیا ہے, آپ نے انسانوں کا خوف دور کر دیا ہے. آپ نے کہا نہیں میں خوف زدہ نہیں ہوں, میں نے خداوند سے پیار کیا ہے, مجھے خداوند سے عشق ہے, مجھے اپنے خداوند سے پیار ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم خوف کو کیسے اپنے اندر سے نکالیں. بہت ساری چیزیں ہیں, کیسے اس پر قابو پائیں. سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ غلط ایمان کو ریسیو نہ کریں, غلط تعلیم کو ریسیو نہ کریں. اگر کوئی شخص آپ کو غلط تعلیم دیتا ہے, اپنے پاسٹر کے پاس جائیں, اس سے سوال کریں, پاسٹر جی میں نے یہ آج بات سنی ہے, مجھے بتائیں کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ غلط ہے. اپنے خادم کے پاس جائیں, دعا کرنا شروع کریں. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو خوف زدہ کرتی ہے, آئیں خداوند کے پاس بیٹھیں, خداوند مجھے معاف کر, میری رہنمائی کر. کیونکہ کلام میں خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور کچھ لوگوں کو آزاد کروں. I am anointed one. The spirit of the Lord is on me. میرے اوپر ہے. میرے عزیزو, سب سے پہلے تو آپ نے خوف کو دور کرنے کے لیے نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. لیکن دعا سے سب کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کچھ کریں گے نہیں. آپ نے دعا کے ساتھ کلام کا بیج اپنے گھروں میں بونا ہے. ایوری ڈے, ہر روز کلام کو بولنا ہے. کون کون کلام کو بولتا ہے؟ پڑھنا نہیں ہے, بولنا ہے. کلام کو بولنا ضروری ہے. کلام کو بولنا کیسے ہے؟ حوالہ ہے, خدا کا روح مجھ پر ہے. کلام میں لکھا ہے خدا کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے مسا کیا ہے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچھ لوگوں کو آزاد کروں. یہ میں نے بولا ہے. کلام کو بولنا شروع کریں اپنے گھروں میں. اسپیک دا ورڈ. جب آپ روزانہ کلام کو سنیں گے, بولیں گے, بآواز بلند بولیں گے, آپ کے گھر کے اندر کلام کے الفاظ گونجیں گے. آپ کے بچے ان لفظوں کو سنیں گے, ان کے کانوں کے اندر وہ لفظ ہر روز ڈلیں گے, اور ایک وقت وہ سوچیں گے کہ کلام کا لفظ کیا ہے, کلام کے الفاظ کیا ہے. اسپیک دا ورڈ آف گاڈ. کلام کے لفظوں کو بولنا شروع کریں. ہر روز بائبل مقدس کو پڑھیں. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے سنیں. ہر روز کلام کا بیج اپنے گھروں کے اندر بونا شروع کریں. کلام آپ کو آزاد کرتا ہے, خوف نہیں بلکہ ہاللویا ہاللویا. سوال کیجئے اپنے آپ سے, اگر آپ مسیحی ہیں, کرسچن ہیں, آپ ایماندار ہیں, ذرا غور سے آپ دیکھیں. میں دعا کرتا ہوں, خوف کہاں سے آتا ہے, کیوں آتا ہے؟ اگر میں رات کو اکیلے میں دعا کر رہا ہوں, اکیلے میں دعا کرتا ہوں, کیوں خوف زدہ ہوتا ہوں؟ میں کیوں اکیلے میں دعا نہیں کر سکتا؟ Why? Ask yourself. کیسے یہ خوف دور ہو سکتا ہے؟
کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے خوف جا سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو جو آپ کے ماضی کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو اپنے ذہن میں سے نکالنا شروع کریں۔ میں نے اپنے ماضی میں بہت سارے ایسے واقعات میری زندگی میں ہوئے جن سے میں خوف زدہ رہتا تھا، ایسے واقعات جن سے میں ڈپریس ہو گیا، میں ڈپریشن کے اندر چلا گیا، اور ان واقعات کی وجہ سے میں بار بار خوف زدہ رہنا میری عادت بن گئی۔ اور ایک دن میں نے کہا خداوند یہ خوف جو ہے وہ آہستہ آہستہ مجھے دعا کرنے سے بھی روک رہا ہے، مجھے کلام پڑھنے سے بھی روک رہا ہے۔ پھر میں نے دعا کرنا شروع کی، میں کھڑا ہو گیا and I prayed، اور پھر میں نے وہ کام کرنے شروع کر دیے جن سے میں خوف زدہ تھا، اور ان کو بار بار میں نے کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ خدا نے مجھے ایموشنلی طور پر اسٹرانگ کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ ایمان کے اوپر کھڑے ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ I am the only one, he is the only way۔ یاد رکھیں کہ یسوع خدا تک پہنچنے کا واحد اکلوتا رستہ ہے، اور کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی اور رستے ہیں ہی نہیں ہیں خدا تک پہنچنے کے سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ آپ واحد ایسی ہستی کو جانتے ہیں جس کا نام یسوع ہے، اور جو واحد خدا تک آپ کو پہنچا سکتا ہے، آپ کو برکتوں تک لے جا سکتا ہے، آپ کو ابدی زندگی کا راستہ دے سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں غالب آنا ہے۔ کون کون غالب آنا چاہتا ہے؟ ہاللیلویا۔ آج سے خوف کی اسپرٹ آپ کے گھروں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر خدا کا خوف ڈیولپ ہونا شروع۔ دنیا کے خوف کو نکالیں، انسانوں کے خوف کو نکالیں، ابلیس کے خوف کو نکالیں، بدروحوں کے خوف کو نکالیں، جادوگروں کے خوف کو نکالیں۔ ایسا بھی خوف ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں سے ہے، لیکن ایک راست باز شخص جو ہے وہ ایمان کے ساتھ جیتا رہتا ہے۔ ایمان کے ساتھ آئیں، ایمان کے اوپر کھڑے ہو کر کہیں خداوند آپ میری قوت ہیں، آپ میری بحالی ہیں، آپ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ آج سے خوف کو نکالنے کی پریکٹس کریں گے اپنے گھروں کے اندر۔ جب آپ اپنے بچوں کے اندر ایسا بیج بو دیتے ہیں جو خوف کا بیج ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں۔ فرق ہمیشہ یاد رکھیں، محتاط ضرور رہیں لیکن خوف زدہ نہ رہیں۔ محتاط رہنا اور خوف زدہ رہنا، اس میں فرق ہے۔ ہمیں خدا نے جو بنایا ہے اس کو اپنے دل سے قبول کریں۔ آپ جذباتی مخلوق ہیں، آپ روحانی مخلوق ہیں، آپ جسمانی مخلوق ہیں۔ آپ کو خدا نے عقل دیا ہے، حکمت، سمجھ، دانش دی ہے، ذہانت دی ہے، اور خدا نے آپ کو ایک بڑا مقام دیا ہے۔ آپ کو خدا نے اپنی قوت دی ہے، قدرت دی ہے، اپنے قریب آنے کا موقع دیا ہے۔ میرے عزیزو، what you have to do is آپ نے اپنے خوف کو نکالنا ہے اور سچائی کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ سچائی جو ہے ہمیشہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ آزاد کرتی ہے۔ ہمیں سچائی کو اپنے اندر قبول کرنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ سچائی میں ہوں، حق میں ہوں، رستہ میں ہوں، زندگی میں ہوں۔ آپ یسوع کو اپنے اندر آنے دیں اور وہ آپ کو آزاد کرنا شروع کرے گا۔ سچائی آپ کو آزاد کرتی ہے،
سچائی سچائی کو قبول کریں، دل سے قبول کریں. آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس طرح کے حالات میں بھی ہیں، آپ خداوند کی تعریف کریں. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیری تعریف، میں تیری حکمت سمجھ کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. جو کچھ تو ہمیں دے رہا ہے اس کے لیے شکر کر. اور خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا شروع کریں. اپنے آپ کو دیکھیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو دینا شروع کریں. خداوند یسوع مسیح نے ایک عورت کو 2 دمڑیاں ڈالتے ہوئے دیکھا اور شاگردوں نے کہا کہ خداوند کس نے زیادہ ڈالا؟ ایک فقیر ہے، ایک فریسی ہے، ایک وہ عورت ہے جس نے 2 دمڑیاں ڈالی ہیں، اور وہ اپنی اپنی حیثیت سے ڈال رہے ہیں. لیکن خداوند نے کہا کہ اس عورت نے، جو اس بڑھیا نے 2 دمڑیاں ڈالی، اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے، اس لیے کیونکہ اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب کچھ دیا. ایوریتھنگ. تو میرے عزیزو، جب تک آپ اپنے آپ کو، اپنی سچائی کو قبول نہیں کرتے اور خداوند کو دینا نہیں شروع کرتے، ڈیڈیکیٹ نہیں کرتے، اپنے آپ کو مخصوص نہیں کرتے کسی کام کے لیے، آپ آزاد نہیں ہوں گے. ان دنیا میں چرند پرند، حیوانات، حشرات، نباتات کو دیکھیں، یہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کب مر جانا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کھانا کیا ہے. یہ سارا دن صبح سے شام تک چہچہاتے، لہلہاتے، گھومتے پھرتے، سوتے اٹھتے، اور رات کو میٹھی نیند سو جاتے ہیں. ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے. بیکاز خدا جو ہے ان کی ساری مشکلیں آسان کر رہا ہے. ان کی ساری فکریں خداوند نے لی ہوئی ہیں. ان کی ساری ٹینشنیں خداوند کے پاس ہے. اس لیے یسوع نے کہا کہ اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. یہ پریکٹس مشکل ہے، لیکن میرے عزیزو اس کے بغیر اور کوئی حل نہیں ہے. ہمارے پاس خوف کا کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان رکھیں. ہمارے پاس ابلیس اور دنیا اور ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس اور سائنٹسٹ آپ کو وہ حل نہیں دے سکتے جو خدا دے سکتا ہے. ڈپریشن کا علاج یسوع کے پاس ہے. خوف کا علاج یسوع کے پاس ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایمان رکھنا ہے. ہمیں خداوند پر ٹرسٹ کرنا ہے. ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے. ہمیں سچائی کو دل سے قبول کر لینا ہے. کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف، نو دا ٹروتھ، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سوال کریں اپنے آپ سے، اگر خدا بڑا ہے تو واقعی خدا آپ کے دل میں کام کر سکتا ہے، کیونکہ خدا کا خوف جو ہے حکمت کا شروع ہے. بائبل بیان کرتی ہے زبور 27 کے اندر، اس کی 3 آیت میں، خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو میرا دل نہیں ڈرے گا، خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا. ہاللیلویا. میرا دل نہیں ڈرے گا، میں خوف زدہ نہیں ہوں گا. آج بہت سارے لوگ اسی خوف سے جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی امید پوری نہیں ہوتی. ایوب جو ہے اس کی زندگی کا حال دیکھیں. جب اس کے پاس بہت کچھ تھا تو وہ تو بھی شکر گزاری کرتا تھا، اور جب اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا تو اس کے منہ سے بڑے الفاظ یہ تھے، جس نے دیا اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک. اس کے منہ کے اندر مبارک کے الفاظ ہیں، خوشی کے الفاظ ہیں، شادمانی کے الفاظ ہیں، حکمت کے الفاظ ہیں. کلام کیا کہتا ہے ایوب کی کتاب میں 14واں باب 5ویں آیت، اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا. اگر انسان کی حدیں مقرر ہیں تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو ایک نہ ایک دن ماری جائے. خوشی سے شادمانی سے گزاریں اپنے دنوں کو. we don't know، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا آخری دن اس دنیا میں کون سا ہے. کیا آپ جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ دنیا کی کوئی ایسی مخلوق اپنے آخری دن کو نہیں جانتی.
دنیا کی تمام تر مخلوقات اور اس کائنات کی تمام تر مخلوقات جو خدا کی بنائی ہوئی ہیں، اس کا تمام تر کنٹرول خدا کے پاس ہے. ہاللیلویا، خدا کے پاس. کلام کہتا ہے ہمارے دن بھی گنے ہوئے ہیں، ہماری حدیں مقرر ہیں جنہیں ہم پار نہیں کر سکتے. اگر ہم پار ہی نہیں کر سکتے تو کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں دکھی ہوتے ہیں؟ آئیں خداوند میں خوش ہونا شروع کریں، آئیں خداوند میں شکر گزاری کرنا شروع کریں، آئیں خداوند کی تعریف اور حمد کرنا شروع کریں، کیونکہ آپ اپنے طور سے اپنے بال کو کالا یا سفید نہیں کر سکتے، نہ گرا سکتے ہیں، نہ اپنے دن بڑھا سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس آپ کی زندگی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے کیا سوچیں گے. کلام کہتا ہے اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں خواہ جلا وطن، اس میں خوشی اور شادمانی. خوش رہیں، شادمان رہیں اور امید رکھیں خداوند سے. کلام میں لکھا ہے 2 کرنتھیوں 5واں باب 17ویں آیت میں، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نئی ہو گئی. Everything is now new. آپ کے پاس قدرت ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں ایسا روح دیا ہے جس کے اندر قدرت ہے، جس کے اندر پاور ہے. جب آپ کے پاس پاور ہے تو پاور کیا نہیں کر سکتی؟ مجھے بتائیں کیا نہیں کر سکتی؟ کیا آپ کو شفا نہیں دے سکتی؟ کیا پاور آپ کو غریب رہنے دے گی؟ کیا پاور آپ کو جو ہے وہ مجبور، بے روزگار، حالات کا مارا، بے امید، ناکارہ انسان رہنے دے گی؟ ایک ایسی پاور جو خدا کی قدرت ہے، کیا آپ کے اندر وہ قدرت کام کر رہی ہے؟ ہم خدا کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ خدا شاید ہمارے مطابق کام کرے، لیکن خدا ہمارے مطابق کام نہیں کرتا. انفارچونیٹلی خدا اپنے طریقے سے کام کرتا ہے، وہ اپنے طریقے کے کام کو پسند کرتا ہے. میرے عزیزو، اس لیے آئیں ہم خداوند پر ایمان رکھنا شروع کریں، غلط تعلیمات کو قبول نہ کریں. فلپیوں کے خط میں 4 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے. خدا کا اطمینان اپنے اندر لے آئیں، اپنے اندر خدا کا اطمینان. خدا کا اطمینان کیا ہے؟ whatsoever خداوند میرے ساتھ ہے، جو کچھ بھی ہوگا خداوند میرے ساتھ، جو کچھ بھی ہے خداوند کا شکر ہے، جو کچھ ہوگا خداوند اچھا کرے گا. ہاللیلویا. جو کچھ ہے اس کے لیے شکر گزاری، جو کچھ ہوگا اس کا کنٹرول خدا کے پاس ہے. میرے بچے اچھے ہوں گے، اچھے کی امید رکھیں. ہمارے پاس برے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، نا امیدی کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، ناکامی کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں. پہلے ہم یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں. اکثر میں مثال دیتا ہوں، رات 12 بجے کسی دی کال آ جائے تو اسی کہنے لے ابھی پڑک گئی کال آ گئی، بابا ٹور پہ ہے. آگے سے آتی، ہاں جی بھائی جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، میں ویسے ذرا کال کر رہا تھا. تو ہمارا جو سینس آف ہیومر ہے اتنا زیادہ ہے اور سینسٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہم ہر رات کو آنے والی کال کے لیے صرف یہی سوچتے ہیں کہ میں ابھی کوئی بری خبر ہی، کوئی ایمرجنسی پہ گئی. ہم ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کو زیادہ سوچتے ہیں، منفی باتوں پہ اوپر دھیان ہمارا زیادہ ہوتا ہے. اور منفیت ہمارے اندر اس حد تک چھائی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہمارے بچپن ہی سے ہمیں ماں باپ سے ہمیں ملی ہے، ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں منفیت ملی ہے. غلامی کی اسپرٹ ہمیں ماں باپ سے، ہمارے آباء و اجداد سے ملی ہے، اور وہ غلامی جو ہے ہم اس میں سے نکلنا نہیں چاہتے، اس میں سے آزاد نہیں ہونا چاہتے. میرے عزیزو، آئے آج سے اپنے اندر سے خوف کو نکالنا شروع کریں، کیونکہ خوف جو ہے وہ آپ کو غلام بناتا ہے، اور یہ خوف آہستہ آہستہ اس حد تک بڑھ جائے گا کہ آپ جب تک خوف دور نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جائیں گے.
آپ کا جسم کانپنا شروع ہوگا، آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، آپ کا ویٹ لوز ہونا شروع ہو جائے گا، ایون کہ آپ بیڈ کے اوپر چلے جائیں گے اور آپ خوف زدہ رہتے رہتے آپ پریشان ہوں گے۔ میرے عزیزو، کلام ہمیں آزاد کرتا ہے، کلام ہمیں طاقت بخشتا ہے۔ کلام پر ایمان رکھنا ایسے ہی ہے جیسے رسی کے اوپر چلنا، کیونکہ ہمیں یہ رسی کے اوپر چلنے کا جو سفر ہے یہ کلام کا سفر ہے، یہ ایمان کا سفر ہے، یہ روحانی سفر ہے۔ اور روحانی سفر میں ہم ایسے ہی ہیں جیسے ہم اپنے آپ کو بیلنس، ایوری ڈے بیلنس، ہمیں اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے۔ کبھی آپ نے رسی پہ چلتے ہوئے شخص کو دیکھا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سٹک ہوتی ہے، اور وہ بڑی سی سٹک سے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھتا ہے۔ اگر وہ ادھر گرنا لگے تو ایک دم سے ادھر کرے گا، اگر وہ ادھر گرنے لگے تو ایک دم سے وہ ادھر کرے گا۔ تو یہی ایمان کا رستہ ہے میرے عزیزو۔ آپ کے ہاتھ میں کلام کا ایک بڑا ہتھیار موجود ہے جو آپ کو بیلنس کرتا ہے۔ کلام کا ہتھیار لیں، اور وہ کلام جو ہے وہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر بیلنس کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ جو ہی آپ گناہ کریں گے فوراً سے خدا کا پاک روح آپ کو کہے گا جا توبہ کر، اپنے آپ کو بیلنس کر۔ جو ہی آپ توبہ کریں گے پھر سے آپ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ جو ہی آپ گریں گے خدا کا پاک روح آپ کو اٹھائے گا اور دوبارہ سے چلنا شروع کریں گے۔ یہ زندگی کا سفر جو ہے اسی طرح جاری رہتا ہے، اور خوف اپنی زندگی سے نکالنا شروع کرے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ خداوند پر بھروسہ رکھیں، ہمیشہ خداوند پر ایمان رکھیں، اور ہمیشہ یہ ایمان رکھیں کہ خداوند موجود ہے اور وہ بدلہ دیتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے گھر کے اندر، اپنے موبائل میں، اپنے والیٹ کے اندر ایک چھوٹی سی ڈائری بنا کے رکھیں، اور اس ڈائری کے اندر تمام وہ حوالے لکھیں جہاں پہ وعدے موجود ہیں، جہاں پہ ایمان کی آیات موجود ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولیں تو سب سے پہلے آپ کو وہ آیات ملے۔ اگر آپ شیشہ دیکھ کے اپنے بال بنا رہے ہو تو سب سے اوپر وہ حوالہ لکھا ہو، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ ایسے حوالے کم از کم 10 سے 20 حوالے ڈیلی آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو مشکل ہے تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا وہ حوالے، تاکہ آپ ان کو پرنٹ کر کے اپنے گھر میں کسی دروازے کے اوپر یا کسی دیوار پہ پیسٹ کر لیں، اور ہر روز ان حوالوں کو پڑھا کریں۔ جو ہی آپ ڈپریس ہوتے ہیں آپ کلام کا بولنا شروع کریں، کلام کو بولنا شروع کریں۔ ہاللیلویا! خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ تو ایسے الفاظ آپ کو ہمیشہ زندگی بخشیں گے۔ آئیں ہم سب کھڑے ہوں۔